اس زندگی کے اندر بھی اپنے آپ کو وہ مقصد یاد دلاؤ. پہلے مقصد یاد تھا، بعد میں بھی سب کو یاد آئے گا، لیکن بیچ کی یہ جو کڑی دنیا ہے اس میں اپنے آپ کو اپنی زندگی کا مقصد یاد دلاؤ. تم اپنی زندگی میں جو چاہے مقصد متعین کرو. یہ دنیا جو سامنے تمہاری ہے، اس دنیا کے اندر جینے کے لیے یا جلانے کے لیے، اس دنیا کو بتانے کے لیے، اس دنیا کو گزارنے کے لیے اور اس دنیا میں لینے کے لیے، دینے کے لیے جو چاہے تم جواز کی حد میں شریعت اسلامیہ جو چھوٹ دیتی ہے اس کے دائرے میں جو چاہے مقصد طے کرو، لیکن تمہاری زندگی کا مقصد وہ نہیں. یہ تمہاری دنیا کا وقتی مقصد ہے، ورنہ تمہاری زندگی کا، تمہاری دنیا کا حقیقی مقصد وہ ہے جو تم نے طے کیا، ہم نے طے کیا. اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق ہم نے منظوری دی، اور وہ مقصد یہ ہے کہ زندگی رب کی بندگی میں گزرے گی. زندگی رب کی بندگی میں گزرے گی، اور زندگی جب بندگی میں گزرے گی رب ذوالجلال کے سامنے جا کر کامیابی اور کامرانی میرا اور آپ کا نصیب بنے گی. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم مجھ کو اور آپ کو نصیب ہوگا. بھائیو، زندگی کچھ نہیں سوائے اس کے کہ ہم اور آپ ان دو منزلوں، دو مقامات میں سے کوئی ایک مقام اپنے لیے متعین کر لیں. ایک مقام وہ جو ہم نے آنے سے پہلے اپنے لیے طے کیا تھا، اور جانے کے بعد جس کی جواب نہیں کریں گے، اور جس کی یاد دہانی کے لیے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، کتابیں نازل فرمائیں. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بعد، بالخصوص نبی علیہ السلام کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے علماء کے ذریعے، ان لکھنے والوں کے ذریعے، بولنے والوں کے ذریعے آپ کے سامنے یاد دہانی کروائی. وہ ہے آپ کی زندگی کا حقیقی مقصد. میرے بھائیوں، میری اور آپ کی زندگی کا ایک مقصد ہے، اور مقصد رب ذوالجلال کی بندگی ہے. مقصد کو ہم نے پہچانا تو ہماری قدر و قیمت ہے، مقصد کو ہم نے جانا تو ہماری پہچان ہے، ہماری شناخت ہے. اور اگر ہم نے مقصد کو نہیں پہچانا تو پھر میری اور آپ کی دنیا کے اندر ہم سے بڑا نادان نہیں، میری اور آپ کی دنیا کے اندر ہم سے بڑا خود پر ظلم کرنے والا ظالم. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. محترم اور معزز علماء کرام، قابل احترام ذمہ دار حضرات، میرے اپنے بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر اور آپ سبھی حضرات اور خواتین پر سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑا کرم یہ ہوا ہے کہ اس دنیا میں زندگی عطا کرنے کے بعد اس نے مجھ کو اور آپ کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے. دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قابل قبول قرار پانے والا اکیلا دین ہے، اور اس دین کی پیروی اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو نصیب فرمائی ہے. اس سے نسبت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. یہ اس کا سب سے بڑا انعام ہے جو مجھ کو اور آپ کو اپنی زندگی کے اندر حاصل ہے. بھائیوں، ہماری اور آپ کی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ پیدائش سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، موت پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے. ہم خود پیدا ہوئے ہیں اور ایک دن ہم سب مر بھی جائیں گے. خود اپنی نگاہوں کے سامنے ہم لوگ زندگی اور موت کا یہ تسلسل دیکھتے آ رہے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روزانہ کہیں سے ہمیں کسی کی پیدائش کی خبر ملتی ہے تو وہیں کسی کی وفات کی بھی اطلاع ملتی رہتی ہے. دنیا کی یہ ایسی حقیقت ہے
جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خدا کو جھٹلانے والے بھی جھٹلا دیں، رب کا انکار کرنے والے کر دیں، لیکن موت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ زندگی اور موت کا یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، یہ جو ہم اور آپ زندگی کی شروعات اور زندگی کا خاتمہ دیکھ رہے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس سلسلے پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، اس میں تدبر سے کام لینے کی تعلیم دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے سامنے ایک سوال رکھا ہے۔ جو آیت میں نے حمد و صلات کے بعد پڑھی، اس میں اللہ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، لوگوں کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی بے مقصد پیدا کر دیا؟ یعنی یہ موت اور حیات کا جو سلسلہ چل رہا ہے، کہ اس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں، کہ یہ بے مقصد کام ہے، ایسے ہی کچھ ہوتا جا رہا ہے، نہ جس کے شروع ہونے کا کسی کو پتہ ہے، نہ جس کے اختتام کا کسی کو اندازہ ہے یا پتہ ہے کہ یہ پیدائش کیوں ہو رہی ہے، موت کیوں آ رہی ہے، آنے والے کیوں آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، جانے والے کیوں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا اس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور کیا تم نے یہ بھی سمجھ رکھا ہے کہ تم ہمارے پاس واپس لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ فتعالی اللہ الملک الحق، وہ اللہ تبارک و تعالی جو بادشاہ ہے، جو حق ہے، وہ ایسے بے مقصد کام کرنے سے بہت بلند ہے۔ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ ذات اس قدر زیادہ عظیم ہے، وہ ذات اس قدر زیادہ عظمت والی ہے کہ وہ ایسے کسی عبث یا بیکار کام کرنے سے بری ہے۔ اس کے کام ایسے نہیں ہو سکتے کہ جن کے پیچھے کوئی مقصد نہ ہو۔ وہ تمہیں دنیا کے اندر ایسے ہی نہیں بھیج سکتا کہ تمہیں اپنی زندگی کے مقصد کا پتہ نہ ہو، یا ان کے تمہارے آنے کا کوئی مقصد ہی نہ ہو۔ ایسا کوئی فیصلہ اللہ تبارک و تعالی نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ بھائیو، دنیا کی ایک بہت بڑی سچائی ہے، دیکھیں آپ، آدمی سفر کر رہا ہے، منزل کا پتہ نہ ہو تو لوگ اسے مسافر نہیں کہتے، بھٹکنے والا کہتے ہیں۔ آدمی اگر ہنس رہا ہو، اسے پتہ نہیں کہ کیوں ہنس رہا ہے تو لوگ اسے سمجھدار نہیں، پاگل کہتے ہیں۔ آدمی اگر بات چیت کر رہا ہو لیکن اسے خود پتہ نہیں کہ وہ کیا بولنا چاہ رہا ہو تو لوگ کہتے ہیں یہ آدمی بڑبڑا رہا ہے، بکواس کر رہا ہے۔ اس لیے کہ آدمی کی دنیا کے اندر کوئی بھی حرکت ہوتی ہے، جب اس کے مقصد سے اسے جوڑ کر دیکھا جائے تبھی اس کی قدر و قیمت متعین ہوتی ہے۔ زندگی میں کوئی بھی کام انسان اگر بے مقصد کرتا ہے، کام لوگوں کی نظر میں بڑا بھی ہوگا تو بے مقصد ہونے کی وجہ سے قدر و قیمت اس کی کچھ نہیں ہوتی۔ رب ذوالجلال اس قسم کے بیکار کاموں سے یا بے مقصد کاموں سے بری ہے۔ رب جو بھی کرتا ہے وہ حکیم ہے، حکمت والا ہے، اس کے ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی بڑی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ معمولی سے معمولی پرندے کا اپنے پروں کو حرکت دینا، یا پانی کے اندر مچھلیوں کا اپنے آپ کو حرکت دینا، ان کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمتیں رکھی ہیں۔ جن کو جاننے کی اللہ نے توفیق دی وہ جان لیتے ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے علم نہیں دیا وہ پہچان نہیں پاتے ہیں۔ لیکن رب ذوالجلال بے مقصد کام کرنے سے، رب ذوالجلال ایسا کوئی کام کرنے جس کے مقصد کوئی متعین ہی نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بے مقصد کام کرنے سے پاک اور بری۔ جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں اتنی بڑی سچائی ہمارے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے تو پھر اس سوال کا جواب بھی تو متعین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو کیوں پیدا کیا۔ بے مقصد تو اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کیا، یہ طے ہے کہ بے مقصد اللہ نے پیدا نہیں فرمایا۔ اسی لیے تو اللہ نے پوچھا نا کہ کیا تم نے ایسا سمجھا ہے؟ اگر تم نے سمجھا ہے تو تمہارا سمجھنا غلط ہے۔ کیا تم ایسا سوچتے ہو کہ تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں؟ اور اگر ایسا سوچتے ہو تو تمہارا سوچنا غلط ہے۔ اور دوسرے الفاظ میں اگر ہم یہ کہیں، یہ دراصل سوال نہیں ہے، سوال سے بڑھ کر اس جواب کی یاد دہانی آپ کو ہے کہ ایک مسلمان کی حیثیت ہی سے نہیں، اس دنیا کے اندر جینے والے انسان کی حیثیت سے اپنے آپ کو یہ بات یاد دلاؤ کہ اس دنیا کے اندر تمہارا اپنا وجود بے مقصد نہیں۔
بلا وجہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسے ہی نہیں پیدا کیا. تمہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اونچا اٹھایا کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی ساری مخلوقات کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. اللہ تعالیٰ نے تمہارے تابع کیا, تمہیں وہ قدرت عطا کی, سمجھ بوجھ عطا کی, وہ طاقت عطا کی. اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر وہ صلاحیت عطا کی, تمہارے اندر وہ قابلیت پیدا کی کہ تم بظاہر 6 فٹ کے انسان ہو, 5 فٹ کے انسان ہو, لیکن آسمانوں میں اڑنا بھی جانتے ہو, پانی میں تیرنا بھی جانتے ہو, تم زمین پہ چلنا بھی جانتے ہو, تم ساری مخلوقات کو اپنے تابع کرنا جانتے ہو, درندوں کو اپنے قابو میں کر لیتے ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ ساری کائنات کی چیزیں تمہارے اپنے تابع اگر کی ہیں تو کیا ان کے پیچھے کوئی مقصد نہیں؟ یہ جو پہاڑ ہیں بڑے اونچے نظر آتے ہیں, آدمی اگر عزم کر لیتا ہے تو وقت لے سکتا ہے لیکن اسے ریزہ ریزہ کر کے چھوڑ دیتا ہے. یہ مضبوط پہاڑ تمہارے سامنے کمزور ہو جاتا ہے, تم بے مقصد ہو. تم ان سمندروں کی گہرائیاں ناپنے والے ہو گئے. یہ گہرائیاں جو بسا اوقات تھوڑے سے پانی میں آدمی کو موت سے دوچار کر دیتی ہیں, ان کی گہرائیاں ناپنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے دی اور تم بے مقصد ہو. تم ہواؤں میں پرندوں کی طرح, بلکہ بسا اوقات بعض پرندوں سے زیادہ اچھا اڑنا سیکھ چکے ہو. جن آلات کو تم نے ایجاد کیا ہے, اتنا سب کچھ کر رہے ہو, پھر بھی تم بے مقصد ہو. تمہاری زندگی کا ایک ایک پل تمہیں احساس دلاتا ہے کہ تمہاری زندگی میں ایک انتظام ہے, ایک ترتیب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا کا پورا ایک سسٹم بنایا ہے, ایک سیٹ اپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے, یہ سب کچھ بنایا ہے, پھر بھی تم بے مقصد ہو. تمہاری اپنی زندگی کا کیا کوئی مقصد نہیں ہے؟ تم اپنی زندگی پہ غور کرو, تم اپنی صبح و شام پہ غور کرو, تم اپنی زندگی کے معاملات پہ غور کرو, تم اپنی زندگی کے مسائل پہ غور کرو, اور سب سے بڑھ کر اپنے وجود پہ غور کر کے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا. تمہاری اپنی زندگی کا کیا کوئی مقصد نہیں ہے؟ بھائیو, یہ پیغام ہے اس انسانیت کے نام جو انسانیت آج اپنے مقصد کو بھلا چکی ہے, یا پھر مقصد کو جانتی ہے لیکن اس مقصد کو اپنی زندگی کا واقعی معنوں میں مقصد نہیں بنا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سوال دراصل سوال نہیں ہے, یہ پیغام ہے کہ تم اپنے آپ کو پہچانو, اور تمہاری پہچان یہ ہے کہ تم اپنے مقصد کو پہچانو, اور تم اگر مقصد کو پہچانو گے تم اپنی پہچان متعین کرو گے, اور جس دن تم نے اپنے مقصد کو پہچان لیا اسی دن تم نے حقیقت میں اپنی پہچان متعین کی اور اپنی زندگی کو صحیح رخ تم نے دیا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کر دیا؟ بھائیو, قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے جو بنیادی پیغام دیا ہے وہ سادہ الفاظ میں یوں ہے کہ تم بے مقصد نہیں. تمہاری زندگی کا ایک مقصد ہے, تمہاری اپنی زندگی کا ایک مقصد ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے متعین کیا ہے. اور اس معاملے میں تم اور جن, یعنی انسان اور جن, دو ایسی مخلوقات ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کا یہ مقصد دیا, لیکن یہی مقصد اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے دوسری مخلوقات کو دینا چاہا. اللہ نے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی امانت, کہ ایک زندگی تمہیں میں دے رہا ہوں تو اس زندگی کے ایک مقصد متعین کر رہا ہوں, جس مقصد میں کامیابی تمہیں بہت کامیاب کر دے گی اور جس مقصد میں ناکامی تمہیں بری طریقے سے ناکام کر دے گی. کیا زندگی کے اپنے اس مقصد کو اپنی زندگی کا مقصد بنانے کے لیے تیار ہو؟ یہ سوال اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے سامنے بھی رکھا, یہ سوال اللہ تعالیٰ نے زمین کے سامنے بھی رکھا, یہ سوال اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کے سامنے بھی رکھا. زمین اپنی مضبوطی بلندی کے باوجود, آسمان اپنی بلندی کے باوجود سب نے انکار کر دیا, کسی نے قبول نہیں کیا. کسی نے اپنی زندگی کے اس عظیم مقصد کو اپنی زندگی کا مقصد بنانے یا اللہ تعالیٰ کے پیش کردہ اس مسئلے کو قبول کرنے کے لیے آمادگی کا اظہار نہیں کیا. لیکن انسان کے سامنے جب بات آئی تو اللہ نے فرمایا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ, اس انسان نے اپنی زندگی کے اس مقصد کو قبول کیا. بھائیو, آج آپ کے سامنے ایک بنیادی مسئلہ آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں یاد نہیں ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہے, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو یاد دلا رہے ہیں کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے آپ نے اور میں نے اپنی زندگی کے اس مقصد کو قبول کیا.
ہم نے مانا ہے کہ رب ذوالجلال تو نے ہماری زندگی کا جو مقصد متعین کیا ہے وہ ہمیں قبول ہے، وہ ہمیں منظور ہے، ہم تیار ہیں، ہم یہ امتحان دینے کے لیے تیار ہیں، اس امانت کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں، اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم یہ اقرار کر کے اس دنیا کے اندر آئے ہیں۔ ازل میں جب اللہ نے پیدا کیا تھا، ہم سب کو اکٹھا کیا تھا، تب ہم نے اس مقصد کو قبول کیا تھا، اور ہماری اپنی رب کے فیصلے کے ساتھ، ہماری اپنی رضامندی سے یہ فیصلہ ہماری اور آپ کی زندگی کے حق میں ہوا کہ ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے، وہی ہماری اپنی زندگی کی اصل قدر و قیمت ہے، وہی اصل میں میری اور آپ کی زندگی کا وزن ہے، اسی سے میری اور آپ کی زندگی کی پہچان ہے، اور اسی میں میری اور آپ کی دنیا کی بھلائی ہے، اور اسی میں میری اور آپ کی آخرت کی کامیابی ہے۔ اسے ہم نے پہچانا، اسے ہم نے قبول کیا ہے، لیکن ہوا کیا؟ بس یہ ہے کہ اس عالم سے اس عالم میں آنے کے بعد انسان بھول گیا، انسان کو یاد نہیں، سوائے انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رب کی معرفت کی، رب کی توحید کی جو بات اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے، اس کی انسان کو اور کچھ یاد نہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے سلسلے کو جاری کیا کہ وہ انبیاء آئیں گے، آپ کو اپنی زندگی کا مقصد یاد دلائیں گے، وہ آپ کو بتلائیں گے کہ آپ کون ہیں، کیوں پیدا کیے گئے، آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، آپ کو یہاں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیسی زندگی گزارنی ہے، اور اس دنیا کے بعد آپ کو کہاں جانا ہے، اور وہاں آپ کو کامیابی اور ناکامی کے درمیان کن چیز کا انتخاب اس دنیا میں کرنا ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں آپ نے اور میں نے پہلے ہی قبول کی ہوئی تھیں، لیکن بھول گئے عالم کے بدلنے سے، دنیا کے بدلنے سے، اس عالم سے اس عالم میں آنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا تاکہ وہ انبیاء یاد دہانی کروا سکیں، وہ انبیاء میری اور آپ کی یاد دہانی کروا سکیں، اور انہی انبیاء نے مجھ کو اور آپ کو اپنی زندگی کا مقصد یاد دلایا ہے، اور اسی سلسلے کی آخری کڑی نبی علیہ السلام ہے، جنہوں نے مجھ کو اور آپ کو یہ بات یاد دلائی کہ دیکھو تم بے مقصد نہیں ہو، تمہاری زندگی کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے، اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اور میں نے جن اور انس کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ میری عبادت کر سکیں۔ ہم رب کے بندے، رب کے غلام ہیں، رب کی مخلوق ہیں، رب کے عاجز بندے بن کر ہی ہم اپنی زندگی کی پہچان متعین کر سکتے ہیں۔ ہم رب کے غلام ہیں، غلامی کر کے ہی سربلندی حاصل کر سکتے ہیں۔ شاعر نے کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ رب کی معرفت اور رب کی معرفت کے بعد اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو اس معرفت کی تکمیل میں لگا دینا، اور اس معرفت کے تقاضوں کی تکمیل میں لگا دینا، اور دوسرے الفاظ میں یوں کہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کما حقہ معرفت کے بعد اپنے آپ کو اس کے تقاضوں کو پورا کرنے پہ لگا دینا، رب کی بندگی کرنا، رب کی عبادت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں زندگی گزارنا، یہی میری اور آپ کی زندگی کا عظیم مقصد ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں متعین فرمایا۔ میرے بھائیوں، عام طور پر جب ہم یہ بات کہتے ہیں تبارک و تعالیٰ کی عبادت میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، تو بسا اوقات ایک ذہن میں بات آتی ہے کہ یہ مقصد کیسے پورا ہوگا؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عبادتیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ہم انجام دیں گے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہے؟ یا پھر یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا زندگی کا مقصد ہے، تو زندگی کے مقصد کی تکمیل ہم اور آپ کیسے کریں گے؟ آپ اگر پڑھ کر دیکھیں قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کی ہے وہ بہت سادہ سی بات ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھ کو اور آپ کو اصل میں اوپر پیدا کیا، ہم زمین میں اصل میں پیدا نہیں ہوئے۔ آدم علیہ السلام کو اور ہم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اصل میں آسمانوں پر پیدا فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو جنت میں رکھا آدم علیہ السلام کی شکل میں، جب ہم حضرت آدم کی پیٹھ میں تھے۔ آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے، جو کچھ ہوا آپ کو پتا ہے، جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجے گئے، جنت سے نکال کر دنیا کے اندر بھیجے گئے۔ اب آدم علیہ السلام اور آپ کی اولاد کو اللہ کے طے کردہ وقت تک یکے بعد دیگر اس دنیا کے اندر زندگی گزارنی ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ نے زندگی کا یہ مقصد جو متعین کیا ہے وہ مقصد یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. اس کا مقصد اس مقصد کا مقصد کہیے یا اس مقصد کے طے کرنے کا سبب کہیے یہ ہے کہ جس جنت سے نکال کر ہم دنیا کے اندر بھیجے گئے ہیں واپس لوٹ کر اسی جنت کو ہم اور آپ اپنا ٹھکانہ اور اپنا گھر بنا سکیں. ہم یہاں نہیں تھے اور ہم یہاں کے ہیں نہیں, ہم یہاں رہیں گے بھی نہیں. یہ تینوں باتیں یاد رکھ لیں آپ. ہم یہاں کے نہیں تھے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اوپر پیدا کیا تھا. ہم یہاں کے ہیں نہیں اور یہاں ہم رہیں گے بھی نہیں. ہم آئے تھے آسمانوں پر سے, لوٹ کر جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. ہم آئے تھے جنت سے نکال کر بھیجے گئے تھے, ہمیں لوٹ کر جانا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ پہلی بار میں نے رکھا تو جنت میں محض اپنے فضل و کرم سے رکھا, اب امتحان دے کر آؤ اور پھر میں اپنا فضل و کرم کر کے تمہیں جنت کے اندر بھیجوں گا. اور اگر امتحان میں ناکام ہوئے تو انصاف کے تقاضے کے مطابق میں تمہیں جہنم کے اندر بھیج دوں گا. رب نے ہمیں دنیا میں بھیجا, رب نے ہمیں دنیا کے اندر اتارا, رب نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے, تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے یہ مقصد متعین کیا ہے کہ ہم اس دنیا میں آئیں, اللہ کی بندگی کریں, اللہ کی عبادت کریں, اللہ تعالیٰ کی عبادت کے تقاضوں کو پورا کریں اور پورا کرتے کرتے اس مقام پر پہنچیں جہاں اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. اور ایک مرتبہ وہ راضی ہو جائے تو پھر میرا اور آپ کا بیڑا پار, اور جس جنت سے نکال کر بھیجے گئے اس جنت میں دوبارہ بھی بلائے جائیں گے, اعزاز کے ساتھ بلائے جائیں گے, اکرام کے ساتھ بلائے جائیں گے, احترام کے ساتھ بلائے جائیں گے, پورے کے پورے اہتمام کے ساتھ بلائے جائیں گے, نوازے جائیں گے انعامات سے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے, اور ایسی نعمتیں کہ جن نعمتوں کا کوئی تصور نہیں. یہی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے, یہی اصل میں میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین فرمایا. میرے بھائیوں, یہ جو بات میں آپ کے سامنے بار بار دہرا رہا ہوں صرف اس بنیادی پیغام کو دینے کے لیے کہ ہم اور آپ واقعی معنوں میں میری اور آپ کی زندگی کا جو مقصد ہے اس مقصد کو یاد دلائیں اپنے آپ کو, یاد دلوائیں اپنے آپ کو کہ ہم کون تھے, ہم کہاں سے آئے ہیں, کیوں آئے ہیں اور ہمیں کہاں جانا ہے. یاد رکھو, ہم آئے ہیں, جانا بھی ضروری ہے, جانے سے انکار نہیں کر سکتے, واپس پلٹ کر جانا طے ہے, واپس لوٹنا طے ہے. اور نبی علیہ السلام نے کہا فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ. اس دنیا سے لوٹنے والا ہر انسان دو میں سے ایک ہی جگہ پہ جاتا ہے, اما إِلَى الْجَنَّةِ, یا تو جنت کی طرف جاتا ہے, وَإِمَّا إِلَى النَّارِ, یا پھر جہنم کی طرف جاتا ہے. یہی دو مقام ہیں, تیسرا کوئی مقام نہیں. درمیان میں وقتی طور پہ ہو سکتے ہیں, اصحاب اعراف بھی ہوں گے, وہ بھی ہوں گے جن کے گناہ اور نیکی برابر ہو گئے, لیکن انجام کار جو ہوگا وہ یہی ہوگا کہ یا تو جنت ہوگی یا جہنم ہوگی, اور جنت ہوگی تو بھی ہمیشہ کی ہوگی اور جہنم ہوگی تو بھی ہمیشہ کی ہوگی. چاہ کر بھی جہنم سے نہیں نکل پاؤ گے اور چاہ کر بھی جنت سے نہیں نکل پاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات طے کر دی. ہاں, فرق یہ ہوگا کہ جنتی کبھی جنت سے نکلنے کی چاہ نہیں کرے گا اور جہنمی ہر پل چاہے گا, لیکن پھر بھی وہ جہنمی جہنم سے نہیں نکل پائے گا. یہی میری اور آپ کی زندگی ہے, زندگی کا خلاصہ ہے, زندگی کا مقصد ہے. بھائیو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اور آپ کی زندگی کا جو مقصد متعین فرمایا ہے وہ مقصد بہت سادہ ہے, دو ٹوک ہے, واضح ہے, کسی قسم کا اس میں ابہام نہیں ہے, کسی قسم کے غیر واضح ہونے کی کوئی بات نہیں. دو ٹوک اور واضح مقصد اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ تم گھر میں تھے, گھر سے بھیجے گئے ہو, سبب جو بھی تھا, اب واپس لوٹنے کی تمہیں فکر کرنی چاہیے. تمہیں اپنے گھر واپسی کی فکر کرنی ہے, تمہیں اپنے حقیقی گھر کی طرف لوٹنے کی فکر کرنی چاہیے. یہی تمہاری زندگی کا مقصد ہے. تمہیں واپس اسی جنت کی طرف جانا ہے, تمہیں اللہ تعالیٰ کی اسی جنت کی طرف دوڑنا ہے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. تم تیزی سے بڑھو, آگے بڑھو, دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس جنت کی کشادگی آسمان و زمین کے برابر ہے. اور یہ جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی, رب کے بندوں کے لیے تیار کی گئی, اللہ تعالیٰ کی عبادت گزاروں کے لیے تیار کی گئی ہے, تقوی والی زندگی اختیار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی. بھائیو, آج آپ کے سامنے ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں.
जिंदगी में हम और आप कैरियर के नाम पर अपने अपने लिए कोई ना कोई मैदान चुनते हैं। कोई कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता है मैं वकील बनूंगा, कोई कहता है मैं बिजनेसमैन बनूंगा, कोई कहता है मैं कुछ बनूंगा, मैं कुछ बनूंगा। ये आपने अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी के मकासद मुतय्यन करने की कोशिश की है, लेकिन आपकी जिंदगी का जो हकीकी मकसद है वो आप इससे पहले मुतय्यन कर चुके हैं। रब ने तय किया है, ये सच है, लेकिन ये बात मुझको और आपको समझनी चाहिए कि इस मकसद को हमने कबूल किया है, इस मकसद को हमने अपनाया है, इस मकसद को हमने अपनी मंजूरी दी है, हमने इसे अपनाया है। वहमलहल इंसान, इंसान ने इस जिम्मेदारी को कबूल किया है, इस मकसद को उसने अपनाया है, इस मकसद को उसने मंजूरी दी है। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी का जो असल मकसद है वो है जो इस दुनिया में आने से पहले तुम तय करके आए थे, और तुम्हारी जिंदगी का असल मकसद वो है जो इस दुनिया से जाने के बाद फिर तुम्हें याद आएगा। अब तुम्हारा कमाल ये है कि ये पहले और बाद के दरमियान की ये जो कड़ी है बीच की, जिसके अंदर भी अपने आप को वो मकसद याद दिलाओ। पहले मकसद याद था, बाद में भी सबको याद आएगा, लेकिन बीच की ये जो कड़ी दुनिया है इसमें अपने आप को अपनी जिंदगी का मकसद याद दिलाओ। तुम अपनी जिंदगी में जो चाहे मकसद मुतय्यन करो। ये दुनिया जो सामने तुम्हारी है, इस दुनिया के अंदर जीने के लिए या जिलाने के लिए, इस दुनिया को बिताने के लिए, इस दुनिया को गुजारने के लिए और इस दुनिया में लेने के लिए, देने के लिए जो चाहे तुम जवाज की हद में, शरीयत इस्लामिया जो छूट देती है उसके दायरे में जो चाहे मकसद तय करो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी का मकसद वो नहीं है। ये तुम्हारी दुनिया का वक्ती मकसद है, वरना तुम्हारी जिंदगी का, तुम्हारी दुनिया का हकीकी मकसद वो है जो तुमने तय किया, हमने तय किया, अल्लाह ताला के फैसले के मुताबिक हमने मंजूरी दी। और वो मकसद ये है कि जिंदगी रब की बंदगी में गुजरेगी, जिंदगी रब की बंदगी में गुजरेगी, और जिंदगी जब बंदगी में गुजरेगी रब्बे दुल जलाल के सामने जाकर कामयाबी और कामरानी मेरा और आपका नसीब बनेगी। अल्लाह ताला का फजल और करम मुझको और आपको नसीब होगा। भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने ये मकसद कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया, लेकिन साथ में अल्लाह ताला ने इस इंसान के बारे में एक बहुत बड़ी बात अल्लाह ताला ने बयान फरमाई। मेरे बारे में, आपके बारे में अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी बात अल्लाह ताला ने बयान फरमाई, कहा इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। इस इंसान ने, आसमानों ने इनकार किया था, जमीन ने इनकार किया था, पहाड़ों ने इनकार किया था, इंसान ने कबूल किया था, लेकिन मसला इस इंसान के साथ ये है, इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। ये इंसान जिसने कबूल तो किया, ये इंसान जिसने मुआफ़क़त तो की, ये इंसान जिसने मंजूर किया, लेकिन मंजूर करने के बाद भी इस इंसान की जिंदगी की सच्चाई ये है कि इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। ये अपने आप पर जुल्म करने वाला, अपने रब के साथ जुल्म करने वाला, यानी उसके हक तलफी करने वाला, ये हर किसी के मामले में जुल्म करने वाला और बड़ा नादान वाक़े हुआ है। ये अपने आप पर जुल्म करने वाला बड़ा नादान वाक़े हुआ है। और आज मेरी और आपकी जिंदगी की असल आजमाइश इसी में है कि मकसद को पहचान कर कामयाब इंसान बनते हो या ज़लूम और जहूल बनकर, जालिम और नादान बनकर खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हो। यही सवाल है जिसका जवाब मुझको और आपको तैयार करना। भाइयों, जिंदगी कुछ नहीं सिवाय इसके कि हम और आप इन दो मंजिलों, दो मुकामात में से कोई एक मुकाम अपने लिए मुतय्यन कर लें। एक मुकाम वो जो हमने आने से पहले अपने लिए तय किया था, और जाने के बाद जिसकी जवाबदेही करेंगे और जिसकी याद दहानी के लिए इस दुनिया में अल्लाह ताला ने अंबिया भेजे, किताबें नाजिल फरमाई। अल्लाह ताला ने अंबिया के बाद, बिलखुसूस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद नबूवत का सिलसिला खत्म हुआ, तो अल्लाह ताला ने उलमा के जरिए, इन लिखने वालों के जरिए, बोलने वालों के जरिए आपके सामने याद दहानी करवाई। वो है आपकी जिंदगी का हकीकी मकसद। और दूसरी जिंदगी वो है, दूसरा मुकाम वो है जो आज की दुनिया की एक बड़ी तादाद जी रही है कि जिनकी जिंदगी में इस मकसद के अलावा सारी चीजें मकसद का दर्जा रखती हैं, और यही जो बुनियादी मकसद है वही उनकी जिंदगी में मकसद नहीं रह गया। मकसद तो दूर की बात, बहुत सारे लोग उसे जानते तक नहीं है, उसे पहचानते तक नहीं है, उसे मानते नहीं हैं, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए तैयार नहीं है, उसे तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं है।
یاد رکھو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بڑی صاف بات بتا دی ہے۔ اگر انصاف کا تقاضا ہے تو یہ ہے کہ جو بات تم نے پہلے کہی تھی آج بھی اس پر قائم رہو، اور اگر آج تم نے یاد دہانی کے باوجود رسولوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، اہل علم کے ذریعے یاد دہانی کے باوجود اگر تم نے اس مقصد کو نہیں پہچانا تو تمہیں ناکام اور نامراد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ بھائیوں، اب تک کی اس گفتگو کا پیغام خلاصہ میں کیا دینا چاہتا ہوں؟ میرے بھائیوں، میری اور آپ کی زندگی کا ایک مقصد ہے، اور مقصد رب ذوالجلال کی بندگی ہے۔ مقصد کو ہم نے پہچانا تو ہماری قدر و قیمت ہے، مقصد کو ہم نے جانا تو ہماری پہچان ہے، ہماری شناخت ہے، اور اگر ہم نے مقصد کو نہیں پہچانا تو پھر میری اور آپ کی دنیا کے اندر ہم سے بڑا نادان نہیں، میری اور آپ کی دنیا کے اندر ہم سے بڑا خود پہ ظلم کرنے والا ظالم کوئی نہیں ہے۔ بھائیوں، آج آپ کے سامنے میں وہ ایک پہلو یہ بھی لانا چاہتا ہوں، جب قرآن و سنت میں یہ بات اس قدر واضح طور پر بیان کر دی گئی ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کافر تو کافر ہے، کافر تو کافر ہے، اس نے ایمان نہیں لایا، اس نے رب کو یا تو نہیں پہچانا یا نہیں مانا، اس نے نبی کو یا تو نہیں پہچانا یا تو نہیں مانا، اس نے قرآن کو یا تو کبھی نہیں پہچانا یا کبھی زندگی میں پڑھا نہیں، اس نے کبھی نبی علیہ السلام کی احادیث کا تذکرہ سنا نہیں یا پڑھا نہیں۔ وہ اگر اپنی زندگی سے غافل، زندگی کے مقصد سے غافل ہے، وہ اگر اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں پہچان پا رہا ہے تو کوئی بڑی بات نظر نہیں آتی۔ لیکن سوال اس مسلمان کے بارے میں ہے، سوال اس مسلمان کے بارے میں ہے جو میں اور آپ ہیں۔ ہم اور آپ اگر اپنی زندگی میں اپنے حقیقی مقصد کو یا پہچانتے نہیں یا پہچانتے ہیں تو اپناتے نہیں، یا پہچانتے اور اپناتے ہیں لیکن ہمیشہ اسے مقدم رکھتے نہیں ہیں، تو آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ایسا ہے کہ ہماری زندگی میں ہم اکثر اپنی زندگی کا مقصد فراموش کر بیٹھتے ہیں؟ اور سوال یہیں سے کر لیں سب سے پہلے کہ ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کو یاد رکھا ہے کہ بھلا دیا ہے؟ یاد رکھیں، ہم میں کئی قسم کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اس مقصد کو سرے سے بھلا دیا ہے، ان کی زندگی گزر رہی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، زندگی ہو رہی ہے، انہیں نہ صبح کا پتہ ہے نہ شام کا پتہ ہے، انہیں صبح اٹھنے کے ساتھ بھوک لگتی ہے، کھانے پینے کا انتظام کرنے میں لگ جاتے ہیں، شام ہوتی ہے، آرام کرنے کے لیے بستر پہ لیٹنا جانتے ہیں، سامنے والا ملتا ہے اس کے ساتھ ہنسنا بولنا جانتے ہیں۔ وہ زندگی خود اپنی نہیں چلاتے، زندگی انہیں چلاتی ہے۔ وہ اپنی مرضی، اپنے رب کی مرضی کے تابع کر کے نہیں جیتے، بلکہ دنیا کے بہت سارے جو طے کردہ ضابطے و اصول ہیں وہ اس کی زندگی چلاتے ہیں۔ ایسی زندگی جینے والے مسلمان بھی ہیں، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں اپنی زندگی کے مقصد کی پہچان نہیں۔ ایک بڑی تعداد ایسے بھائیوں کی بھی ہے، مسلمانوں میں ایک بڑی تعداد ایسے بھائیوں کی بھی ہے جنہیں اپنی زندگی کے مقصد کا پتہ ہے، مسلمان ہے، پتہ ہے انہیں کہ انہیں اس دنیا میں رہنا نہیں ہے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے اور آخرت میں جا کر جنت یا جہنم دونوں میں سے کسی ایک جگہ اپنا ٹھکانہ بنانا ہے۔ ان کو اپنی زندگی کے مقصد کی پہچان ہے، انہیں معلوم ہے، لیکن عملی زندگی کے اندر جب بات آتی ہے اکثر و بیشتر یہ مقصد فوت ہو جاتا ہے، اس مقصد کو پیچھے ڈھکیل دیتے ہیں، اس مقصد کو بھلا دیتے ہیں، اور دنیا کے وہ مقاصد جنہیں میں نے کہا نا ثانوی درجے کے مقاصد، دوسرے نمبر کے مقاصد جسے انسان اپنی دنیا میں متعین کرتا ہے، اس دنیا میں مجھے آرام کرنا ہے، اس دنیا میں مجھے مزہ لینا ہے، اس دنیا کے اندر مجھے نام کمانا ہے، اس دنیا میں مجھے شہرت کمانی، اس دنیا میں مجھے پیسہ کمانا ہے، اس دنیا میں مجھے عہدہ کمانا ہے، مجھے اس دنیا کے اندر کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی کچھ اور بننا ہے، اور یہ مقصد اس قدر زیادہ غالب آ جاتا ہے کہ اس کے لیے، ان مقاصد کی تکمیل کے لیے اپنے حقیقی مقصد کو بھلا دیتا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائی، ہم یہ بات صاف لفظوں میں آپ کے سامنے کہیں کہ ان مقاصد میں سے جو جائز مقاصد ہیں انہیں اصل مقصد کے، یعنی اپنی زندگی کا جو اصل مقصد ہے اس مقصد سے جوڑے رکھ کر، اس کے تابع رکھ کر ان مقاصد کو اپنی زندگی کے اندر اپنانا غلط نہیں ہے، لیکن جب یہ مقاصد زندگی کا اصل مقصد بن جائے اور جو زندگی کا حقیقی مقصد ہے وہ فوت ہو جائے تو پھر انہو کان ظلوما جہولا کا وہ منظر سامنے آتا ہے کہ انسان خود اپنے آپ پہ ظلم کرنے والا نادان بن جاتا ہے۔ بھائیو، دوسری قسم ایسے لوگوں کی بھی ہے جو زندگی کے اس مقصد کو حقیقی مقام دینے کے بجائے
اسے پیچھے رکھ کر پسے پشت ڈال کر اپنی زندگی کے اندر اپنی طرف سے کوئی مقصد متعین کر کے اسی کے لیے زندگی جیتے ہیں، اسی کے لیے جینا مرنا چاہتے ہیں۔ ان کی زندگی کی ساری کوشش، ساری محنت، ساری جد و جہد، ساری کی ساری چیزیں، ان کا محور بس وہی مقصد ہے جو انہوں نے اپنے طور پہ متعین کیا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، تم مومن کی حیثیت سے کامیاب ہو گئے، مسلمان کی حیثیت سے کامیاب ہو گئے، تو پھر دنیاوی اعتبار سے تم کسی بھی حیثیت سے ناکام ہو جاؤ، ناکامی بڑی ناکامی نہیں۔ تم مومن کی حیثیت سے کامیاب ہو گئے، رب ذوالجلال کے بندے کی حیثیت سے کامیاب ہو گئے، نبی علیہ السلام کے امتی کی حیثیت سے کامیاب ہو گئے، تو آپ یقین مانیں آپ کامیاب ہیں، چاہے اس دنیا کی جو مقاصد ہیں ان میں آپ ناکام ہو جائیں۔ آپ دولت مند بننا چاہتے تھے، نہیں بن سکے، کوئی بات نہیں، آپ نے حقیقی مقصد کو پا لیا۔ آپ بہت بڑا عہدے دار بننا چاہ رہے تھے، عہدہ نہیں مل سکا، یا بڑا نہ مل سکا، یا محدود مرحلے تک ہی ترقی کر پائے، کوئی افسوس کی بات نہیں، آپ نے زندگی کے اندر ناکامی نہیں دیکھی، آپ کامیاب انسان ہیں اس لیے کہ آپ نے حقیقی مقصد کو پورا کیا۔ زندگی کا جو بھی مقصد ہے آپ ایسے ہی طے کرتے چلے جائیں، حقیقی مقصد کو آپ نے پایا ہے، یہ ثانوی درجے کے مقاصد کی ناکامی کوئی ناکامی نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے میں آپ کامیاب ہو گئے، آپ پیسے والے بن گئے، آپ عہدے والے بن گئے، آپ شہرت والے بن گئے، آپ جو بننا چاہتے تھے بن گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بندے نہ بن سکے، نبی علیہ السلام کے امتی نہ بن سکے، ایک اچھے مسلمان نہ بن سکے، رب کے فرما بردار نہ بن سکے، تو آپ سے بڑا ناکام اور نامراد انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، یقیناً انسان پورے کے پورے انسان خسارے میں ہے۔ اس خسارے سے نکلنے والے کون ہیں؟ دنیا کے یہ ثانوی مقاصد میں کامیاب ہو جانے والے صرف نہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ تم رب کے بندے بن گئے، کامیاب ہو گئے، تم نبی کے امتی بن گئے، کامیاب ہو گئے۔ بھائیوں مقابلہ اس میں کرو، منافست اس میں کرو، آگے ایک دوسرے کے بننے کی اس میں کوشش کرو۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صافات کے اندر ایک بڑا منظر کھینچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کا تذکرہ کیا، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، مقابلہ کرنے والوں اگر کرنا ہی ہے تو اس میدان میں آ کر مقابلہ کرو کہ کون بہتر جنتی بنے گا۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم جنتی بنیں گے کہ نہیں بنیں گے، اس مقابلے کے لیے تیار نہیں۔ رب ذوالجلال آپ کو دعوت دیتا ہے مقابلہ اس میں کرو، کون زیادہ اونچے درجے کا جنتی بن سکتا ہے، مقابلہ کرنے کا یہ میدان ہے۔ تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے، تم دنیا میں آئے ہو، دنیا کے لیے نہیں ہو، دنیا تمہارے دائیں بائیں ہے، تمہارے ہاتھوں میں ہے، کے لیے نہیں ہو۔ تم دنیا پہ حکومت بھی کرنے لگو تب بھی دنیا تمہارے لیے ہے، تم دنیا کے لیے نہیں ہو۔ یاد رکھو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہو۔ زندگی وہی اصل زندگی ہے جو رب کی بندگی میں گزرے۔ جس زندگی میں بندگی کا رنگ نہ ہو وہ زندگی بے رنگ ہے، چاہے دنیا اسے کتنی خوشنما سمجھے، دنیا کتنی ہی اچھی سمجھے، لیکن وہ زندگی حقیقی معنوں میں بے مزہ ہے، حقیقی معنوں میں بے رنگ ہے، بدصورت ہے، بد شکل زندگی ہے۔ جس زندگی میں رب ذوالجلال کی بندگی کا رنگ نہ ہو، اس کی خوبصورتی میری اور آپ کی زندگی کے اندر نہ ہو۔ میرے بھائیوں، اس پیغام کو یاد دلانے کے ساتھ میں آپ کے سامنے کچھ وہ راستے بھی بتانا چاہتا ہوں جہاں سے ہم اپنے مقصد کو بھولنے والے بنتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات رکھی کہ ایسا کیوں ہے؟ غیر تو غیر ہے جس نے رب کو نہیں پہچانا، غیر تو غیر ہے جس نے نبی کو نہیں پہچانا، غیر تو غیر ہے جس نے قرآن کو نہیں پہچانا، غیر تو غیر ہے جس نے رب کے پیغام کو نہیں پہچانا، یا اگر ان سب کو پہچانا تو غیر پھر بھی غیر ہے کہ اس نے ان کو نہیں مانا۔ لیکن آپ کی میری اور آپ کی زندگی کا کیا ماجرا ہے؟ ہم تو مقصد کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، پھر ہماری زندگی میں اس مقصد کو ترجیح کیوں نہیں حاصل؟ کیوں یہ مقصد سب سے پہلے نمبر پر نہیں؟ پریارٹی اس کو کیوں حاصل نہیں ہے؟ ترجیح اس کو کیوں نہیں حاصل ہے؟ اس کو ہم نے سب پہ مقدم کیوں نہیں رکھا ہے؟ اگر ہم اور آپ دیکھیں میرے بھائیوں، اس زندگی کے اندر میرے اور آپ کے سامنے ہمارے تین بڑے دشمن ہیں جنہیں ہمیں پہچاننا چاہیے۔ تین بڑے دشمن ہیں
ان میں سے ہر ایک دشمن میری اور آپ کی زندگی کے اندر اگر ہم نے اسے پہچانا تو اس کی دشمنی کا نقصان نہیں ہوگا، اور اگر ہم نے نہیں پہچانا ان میں سے ایک چیز بھی مجھ کو اور آپ کو اپنی زندگی کے مقصد سے غافل کرنے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ 3 بنیادی دشمن ہیں جن کو مجھ کو اور آپ کو پہچاننا ہے، جو مجھ کو اور آپ کو اپنی زندگی کے مقصد سے غافل کر رہے ہیں، ہٹا رہے ہیں، مجھ کو اور آپ کو اپنی زندگی کے مقصد کو بھلانے کی طرف لے جا رہے ہیں، اور عملاً یہی ہے کہ انہی 3 چیزوں کی یا تینوں میں سے کسی ایک کی یا 2 کی غلامی کر کے ہم اور آپ رب ذوالجلال کی غلامی کا طوق اپنے گلے سے نکال باہر پھینک رہے ہیں۔ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی بندگی سے دور بھاگ رہے ہیں، اس کے پیچھے یہی 3 بنیادی چیزیں ہیں جن کو مجھ کو اور آپ کو پہچاننا چاہیے۔ بھائیو، نمبر وار 1 2 3 آپ کے سامنے میں ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو چیز میری اور آپ کی دشمن ہے، جو مجھ کو اور آپ کو میری اور آپ کی زندگی کے مقصد سے غافل کرتی ہے، وہ ہے میرا اور آپ کا نفس۔ میرا اور آپ کا نفس۔ یاد رکھو میرے بھائیو، دنیا کے اندر ہمیشہ سے یہ سچائی مانی گئی ہے کہ باہری دشمن سے زیادہ ہمیشہ گھر کا دشمن نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ پرائے دشمن سے زیادہ اپنا جو ہوتا ہے اس کی دشمنی زیادہ گھاتک، زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ یہی اصل میں میری اور آپ کی زندگی کا معاملہ ہے۔ آج اگر کسی مسلمان سے پوچھیں تم اپنے دشمنوں کی فہرست گناؤ، وہ گنائے گا مشرق سے لے کے مغرب تک، وہ گنائے گا پڑوسیوں تک، وہ بسا اوقات ہو سکتا ہے گنائے تو اپنے خاندان کے رشتہ داروں کو تک گنا دے، لیکن شاید ہی کوئی مسلمان ہو جو کسی درجے میں جا کے اس فہرست میں اپنے نفس کو بھی داخل کرے۔ ہمارا نفس، اس نفس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 خصوصیتیں بیان کی یا 3 قسمیں بیان کی۔ ابن قیم نے لکھا یہ 3 نفس نہیں ہیں، ایک ہی نفس کی 3 الگ الگ حالتیں۔ یہ نفس، اس نفس کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ یہ برائی کی طرف آدمی کو ابھارتا ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ برائی پر ابھارا کرتا ہے۔ اس نفس کے اندر اللہ نے یہ بھی قابلیت رکھی ہے کہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یہ نفس برائی کرتے ہوئے یا کرنے کے بعد یا کرنے سے پہلے بھی انسان کو ملامت بھی کرتا ہے۔ اس نفس کی تیسری قسم یا تیسری حالت اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، جب انسان اس کی غلامی نہ کر کے اسے اپنا غلام بنا لیتا ہے تو یہ نفس نفس مطمئنہ بن جاتا ہے جو اپنے رب کے پاس راضی ہو کر جاتا ہے۔ 3 نام اللہ تعالیٰ نے بیان کی اس نفس کے، یا 3 قسمیں بیان کی، یا 3 حالتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ بھائیو، اپنے نفس کو پہچانو۔ ایک بات یاد رکھو، ہماری اور آپ کی زندگی کی ایک بہت بڑی سچائی یہ ہے کہ ہم یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور غلامی کرتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کی بندگی سے آزاد ہوتے ہیں تو اپنے نفس کی غلامی ہم اور آپ کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام جن چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی، اللہ کے نبی فرماتے تھے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ تعالی ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں، اپنے نفسوں کے شر سے بھی تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، آج ایک مسلمان کی زندگی کے اندر بہت بڑا ایک مسئلہ یہی ہے کہ انسان سمجھتا ہے میں کسی کی غلامی نہیں کرتا، میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، میں کسی کی غلامی نہیں کرتا۔ ایک عام آپ ایٹیٹیوڈ دیکھیں، ایک عام طرز عمل دیکھیں، ایک رویہ دیکھیں لوگوں کے اندر، اور بالخصوص جو نوجوان جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہا ہوتا ہے اس کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ میں کسی کی غلامی نہیں کروں گا، میں کسی کی نہیں مانوں گا، میں اپنی سنتا ہوں، میں اپنی مرضی کا مالک ہوں۔ اور اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں، تجھے سمجھاتے ہیں، بتلاتے ہیں جس طرح دوسروں کی غلامی بری ہے، تیرا خود اپنے نفس کی غلامی کرنا بھی برائی ہے، تیرا خود اپنے نفس کا غلام بن جانا بھی تیری ناکامی ہے۔ تو دوسروں کی غلامی سے آزاد ہو کر فخر محسوس کرتا ہے۔ تیری حقیقی آزادی یہ ہے کہ دوسروں کی غلامی سے جیسے تو نے آزادی حاصل کی ہے، اپنے نفس کی غلامی سے بھی اپنے آپ کو آزاد کر، تبھی جا کر تو واقعی معنوں میں آزاد ہوگا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ میرے بھائیوں، آج ہماری اور آپ کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ ہم میں کی ایک بڑی تعداد یا تو ہمیشہ یا اکثر و بیشتر اپنے نفس کی غلام ہے، اور یہ نفس مجھ کو اور آپ کو ہر مرحلے پر اپنی زندگی کے مقصد سے بھٹکاتا ہے۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں۔
بھائیو آج میری اور آپ کی روزمرہ کی زندگی، فرض کیجئے میرا آپ میں سے کسی سے جھگڑا ہو گیا، اللہ نہ کرے، یا آپ بھائیوں میں سے کسی کا آپس میں دونوں کا جھگڑا ہو گیا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے آپ نے اگر مجھے گالی دے دی تو میرا طرز عمل کیا ہوگا؟ میرا نفس مجھے کیا بتائے گا؟ میرا نفس مجھے کیا سکھائے گا؟ یہی نہ سکھائے گا جتنی گالی دی ہے اس سے بڑی کم از کم دینی چاہیے، ایک دی ہے تو دو دینی چاہیے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے، اس نے گالی ہے دی ہے تو مجھے ہاتھ اٹھانا چاہیے۔ برابری پر انسان کا یہ نفس کبھی راضی نہیں ہوتا، یہ انسان کا نفس ہے جو انسان کو یہ بتلاتا ہے۔ اور زندگی کا جو مقصد ہم اور آپ نے متعین کیا ہے، رب ذوالجلال کی بندگی کا وہ مقصد، وہ بندگی مجھ کو اور آپ کو کیا سکھاتی ہے؟ وہ سکھاتی ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اللہ نے فرمایا اگر کسی سے بدلہ لینا ہی ہے تو یاد رکھنا برابری کا بدلہ لینا چاہیے، لیکن پھر بھی اگر معاف کر دو، صبر کر لو، بدلہ لینے کے بجائے صبر کر لو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ بتاؤ میرے بھائیوں، ایک طرف رب کی تعلیم یہ بتاتی ہے کہ اگر بدلہ لینا ہے تو برابری کا کرو، اور اگر نہیں کر سکتے، اور نہیں کر سکتے اکثر و بیشتر، تو تم صبر کر لو، یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ اور نفس کہتا ہے کہ نہیں، سامنے والا اگر ایک کہے تو تم دو کہو، وہ اگر گالی دی تو تم ہاتھ چلاؤ، اور اگر وہ تھپڑ مارے تو تم سر پھوڑو۔ یہ میرا اور آپ کا نفس مجھے سکھاتا ہے۔ مطمئن نہیں ہوتا، دل کی بے چینی ختم نہیں ہوتی، تسلی نہیں ہوتی۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، ایک نے تھپڑ مار دیا، قبل اس کے کہ دوسرا وہ بھی تھپڑ مارتا، لوگوں نے بیچ بچاؤ کیا، صلح صفائی کر دی، اس نے معافی بھی مانگ لی جس نے زیادتی کی تھی، پھر بھی آدمی کہتا ہے دل کے اندر آگ لگی ہے، ٹھنڈک نہیں اتر رہی ہے، جب تک نہیں مار لوں گا اور ایک ہی جگہ دو نہیں مار لوں گا مجھے سکون نہیں ملے گا۔ بھائیو ساری زندگی کا خلاصہ بس یہی ہے، رب کی شریعت مجھ سے اور آپ سے ایک چیز چاہتی ہے، میرا اور آپ کا نفس مجھ سے اور آپ سے ایک چیز چاہتا ہے، فرق بس یہی ہے کہ ہم میں سے کون ہے جو رب کی شریعت کے حکم کو پہچانتا ہے، رب کی بندگی کے تقاضے کو پورا کرتا ہے، اور کون ہے جو اپنے نفس کی غلامی میں لگا رہتا ہے۔ یہی ہے میری اور آپ کی زندگی کی سچائی کہ یہ نفس اس کی بڑی خوبی یہ ہے کہ اگر انسان اسے اپنا غلام بنا کر رہے، یہ رکھنا چاہے، یہ بڑا فرما بردار واقع ہوتا ہے، لیکن اگر اسے ذرا بھی سرکشی کا موقع دے، ذرا بھی ہاتھ پیر نکالنے کا موقع دے، یہ نفس اس قدر زیادہ طاقتور ہے کہ بڑے سے بڑے عقل مند انسان کو بھی اپنا غلام بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیو، آپ آزاد ہیں جب تک اپنے نفس کی غلامی سے آزاد ہیں، آپ با اختیار ہیں جب تک آپ اپنے نفس کے اختیار سے باہر ہیں، آپ یقینی معنوں میں بڑے جوامرد انسان ہیں جب تک آپ اپنے نفس پر قابو رکھے ہوئے ہیں، اور اگر آپ نے اپنے نفس کو نہیں مارا تو آپ سے زیادہ ناکام اور نامراد انسان کوئی نہیں ہے۔ فارسی شاعر نے ایک بات کہی تھی، نہنگو اژدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا، تم نے اگر مگرمچھ کو مارا یا پھر اژدہے کو مارا یا شیر نر مار لیا تو کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں کیا انجام دیا تم نے، بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا۔ تم نے اگر اپنے نفس کو مارا ہے، شیر کے شکار سے بہتر اپنے نفس کا شکار ہے۔ سانپ کے مارنے سے زیادہ، اس کے زہر سے بچنے سے زیادہ ضروری اپنے نفس کے زہر سے بچنا ہے۔ مگرمچھ کے تیز دانتوں، نکیلے دانتوں میں پھنسنے سے بچنے سے زیادہ اپنے نفس کی عیاری اور مکاری سے بچنا زیادہ ضروری ہے۔ اور باکمال وہ نہیں جو ان کو مار گرائے، باکمال وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھ سکے۔ بھائیو اپنے نفس کو پہچانو، اور یاد رکھو جو بھی بات تمہارے دل میں آتی ہے وہ لگتا ہے کہ تمہاری اپنی بات ہے، لیکن وہ تمہاری نہیں، تمہاری بات وہ ہے جو دل میں آئے تو شریعت سے مطابقت بھی کرے، جو تمہارے دماغ میں آئے شریعت اسلامیہ کی تعلیمات اس کی تائید میں ملتی ہوں، وہی تمہاری بات ہے۔ لیکن اگر کوئی بات تمہارے دل میں آتی ہے، تمہارے دماغ میں آتی ہے، تمہیں خیال ہوتا ہے، تمہارا نفس تقاضا کرتا ہے، لیکن شریعت اسلامیہ اس کی موافقت نہیں کرتی، یہ تمہارے اندر پیدا ہو کر بھی تمہاری بات نہیں، یہ تمہارے اندر وجود میں آنے کے باوجود یہ تمہاری اپنی بات نہیں۔ یہ بات سمجھنے کی کوشش کرو، یہ بات بہت غلط ہے جو آج کا ایک آدمی کہتا ہے میں کسی کی نہیں سنتا، نہیں، وہ سب سے پہلے اپنے نفس کی سن رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میں کسی کی غلامی نہیں کرتا، وہ اپنے نفس کا غلام ہے۔ وہ کہتا ہے میں سب سے آزاد ہوں، اپنے نفس کا غلام ہے۔ بھائیو
اصل چیز یہ ہے کہ رب ذوالجلال کی غلامی کر لو، اسی میں اصل میں سب سے بڑی آزادی آپ کی اور میری ہے۔ یہ پہلا دشمن ہے جسے مجھے اور آپ کو پہچاننا چاہیے، وہ ہے میرا اور آپ کا نفس۔ جسے مجھے اور آپ کو پہچاننا چاہیے وہ ہے یہ دنیا۔ یہ جو دنیا میرے اور آپ کے دائیں، یہ جو زمین اور آسمان جس پر ہم چلتے ہیں، جو ہم پر سایہ کیے ہوئے، اور ان دونوں کے درمیان کی جو نعمتیں ہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے فتنہ ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے آزمائش ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام نے جو بات بیان کی ہے وہ یہ بات نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ کر کسی جگہ گوشہ نشینی اختیار کر لو، نہیں۔ اسلامی شریعت کی نظر میں یہ زندگی نہیں ہے، یہاں زندگی جینے کا طریقہ ہے کہ آدمی دنیا چھوڑ دے، دنیا سے چھٹکارا پا کر بیوی چھوڑ دے، بچے چھوڑ دے، رشتہ دار چھوڑ دے، اپنی زندگی کے روزمرہ کے معاملات چھوڑ دے، کشکول لے کر کسی کے دروازے پہ حاضر ہو جائے، یا کسی کونے میں جا کر بیٹھ جائے، گوشہ نشینی اختیار کر لے، کسی پہاڑ کی اونچائی پہ کسی غار میں ڈیرا جما لے۔ اسلام نے یہ زندگی گزارنے کی تعلیم آپ کو مجھ کو نہیں دی۔ اسلام نے یہ سکھایا کہ تمہیں آخرت کے لیے جینا ہے لیکن اس دنیا کے اندر جینا ہے، تمہیں آخرت کے لیے جینا ہے لیکن اس دنیا کے اندر جینا ہے۔ تم اس دنیا کے اندر رہو گے، یہ دنیا تمہارے دائیں رہے گی، بائیں رہے گی، آگے رہے گی، پیچھے رہے گی، یہ دنیا تمہارے ہاتھ میں رہے گی، تمہاری جیب میں رہے گی، یہ دنیا تمہارے اختیار میں رہے گی، لیکن یاد رکھنا یہ دنیا کہاں تک رہے، یہ دنیا تمہارے ہاتھ تک رہے لیکن تمہارے دل تک اس دنیا کو نہیں پہنچنا چاہیے۔ یہ دنیا تمہاری ضرورت بن کر رہے لیکن تمہاری زندگی کا مقصد نہ بنے، یہ دنیا تمہارے اپنے روزمرہ کے معاملات کا میدان بنی رہی ہے لیکن تمہاری اپنی زندگی کا مقصد کبھی بننے نہ پائے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام نے اس دنیا کے بارے میں بڑی اہم بات بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضرہ، لوگوں سنو دنیا بڑی میٹھی ہے اور بڑی ہری بھری بھی ہے، چکھو گے تو مزیدار لگے گی، دیکھو گے تو خوشنما لگے گی، جو چکھے گا اسے مزہ بھی دے گی اور جو دیکھے گا اسے اچھی بھی لگے گی۔ اس کے دیکھنے میں بھی فتنہ ہے، اس کے چکھنے میں بھی فتنہ ہے۔ نہ چکھنے سے منع کیا نہ دیکھنے سے منع کیا، لیکن دیکھتے ہوئے یہ سمجھنے کی تعلیم دی کہ یہ فتنہ ہے، چکھتے ہوئے یہ سمجھنے کی تعلیم دی کہ یہ فتنہ ہے۔ چکھتے ہوئے خیال رکھو کہ اس کا مزہ کہیں زبان پہ اس قدر نہ چڑھ جائے کہ اسی کے مزے میں تم دھن ہو جاؤ، مست ہو جاؤ، تم بھول جاؤ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس دنیا کو دیکھتے دیکھتے اس کی رنگیری تمہاری آنکھوں پہ اس قدر نہ چڑھ جائے کہ وہی تمہاری نگاہوں کے سامنے پردہ بن جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، فوری بات کہا، فاتقوا الدنیا، لہٰذا تم دنیا سے بچ کر چلو، تم دنیا سے بچ کر چلو۔ مطلب یہ کہ یہ دنیا اپناؤ لیکن ایسے کہ یہ دنیا تمہاری ضرورت رہے، لیکن تم دنیا کو اس درجے تک نہ لے جاؤ کہ یہ تمہاری اپنی زندگی کا مقصد بن جائے۔ میرے بھائیوں، آج آپ بتاؤ، آج میری اور آپ کی زندگی کے اندر نفس کی غلامی کے بعد اگر کوئی چیز ہم کرتے ہیں تو کیا ہے؟ ہماری ساری تگ و دو، ساری محنت، ساری کوشش، ساری جد و جہد ہماری کس لیے ہے؟ ہم دنیا کمانا چاہتے ہیں کسی نہ کسی شکل میں۔ شکل بدل سکتی ہے، نام بدل سکتا ہے، لیکن ہم دنیا کمانا چاہتے ہیں۔ آج کوئی سیاست میں نام پیدا کرنا چاہ رہا ہے، دنیا کمانا چاہ رہا ہے۔ کوئی تجارت میں نام کرنا چاہ رہا ہے، دنیا کمانا چاہ رہا ہے۔ کوئی صنعت و حرفت میدان کے اندر مختلف مہارتوں کے اندر نام کرنا چاہ رہا ہے، دنیا کمانا چاہ رہا ہے۔ یاد رکھو یہ دنیا، جیسے ہم نے کہا اسلام یہ نہیں کہتا چھوڑ دو پوری چھوڑ کر چلے جاؤ، نہیں، اسلام یہ کہتا ہے اس دنیا کو برتو، اس کو استعمال کرو، خود کے لیے مفید بناؤ، دنیا والوں کے لیے مفید بناؤ، خود بھی فائدہ اٹھاؤ، دنیا والوں کو بھی فائدہ پہنچاؤ، لیکن یہ دنیا تمہارے لیے فتنہ نہ بنے، یہ دنیا تمہاری زندگی کے مقصد سے تمہیں غافل نہ کرے۔ یا دوسرے الفاظ میں یوں کہیں، دنیا کی کسی بھی چیز کی محبت، ان دنیا کی کسی بھی چیز کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت پہ غالب نہ آنے پائے، اللہ اور اس کے رسول پر مقدم نہ ہونے پائے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں دنیا کی یہ نعمتیں، دنیا کی یہ چیزیں سبقت نہ لے جائیں، اس کی فکر تم کیا کرو۔ یہی اصل میں اس دنیا کے فتنے کو پہچاننا ہے اور اس دنیا کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بھائیو، یہ دوسرا بڑا فتنہ ہے۔ اور تیسرا فتنہ ہے وہ ہے شیطان، جسے ہم ابلیس کہتے ہیں، شیطان لعین۔ بھائیو، یہ دنیا کا سب سے زیادہ قابل تعجب امر ہے کہ ایک دشمن جب آپ زمین پہ اترے ہیں تب سے آپ کے پیچھے جو ہے مکر کرنے میں لگا ہے،
اور جب تک یہ دنیا ختم نہیں ہو جائے گی وہ مسلسل لگا رہے گا۔ آپ پیدا نہیں ہوئے تھے، آپ پیدا نہیں ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ ہم بستری کے وقت کی دعا سکھلاتے وقت اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ جو یہ دعا پڑھ لے گا شیطان کا اس میں حصہ نہیں ہوگا۔ کیا مطلب ہوا؟ ابھی آپ دنیا میں آئے نہیں، آپ کے دنیا میں آنے کے اسباب ابھی ہو رہے ہیں، شیطان اسی وقت سے آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی، موت کا غرغرہ جب تک نہیں آ جاتا تب تک انسان کے پیچھے شیطان لگا رہتا ہے۔ دشمن ہر پل آپ کے پیچھے لگا ہے، ہر لمحہ آپ کے پیچھے لگا ہے۔ اور کیسے لگا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا روزانہ صبح ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، ابلیس روزانہ اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، اور بچھانے کے بعد اپنے ہر کارے اپنے کارندے بھیجتا ہے کہ جاؤ جا کر آدم کی اولاد کو گمراہ کرو، بہکاؤ بھٹکاؤ، انہیں کسی بھی طریقے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرو۔ ابلیس کے کارندے، ابلیس کے ہر کارے روزانہ صبح تیار ہو کر نکلتے ہیں اور بنی آدم کو گمراہ کرنے کے مشن پہ لگ جاتے ہیں۔ گویا مطلب یہ ہوا کہ روزانہ 24 گھنٹے ایک طرح سے آپ کہیے آپ کے پیچھے کوئی لگا ہے کہ آپ کو بہکا دے، کوئی بھٹکا دے۔ اگر آپ کو پتا چلے کوئی آپ کا جانی دشمن ہے، آپ کی جان لینے کے درپے ہے، کسی بھی لمحے کسی بھی طرف سے آپ پر حملہ کر سکتا ہے۔ آپ گھر سے نکلیں گے، نکلنے سے پہلے چاروں طرف تانگ جھانک کر لیں گے، گھر سے نکلیں گے اہتمام کر لیں گے، ہو سکے تو 2-4 ساتھی لے لیں گے، یا ہو سکے پولیس پروٹیکشن لے لیں گے، جو انتظام ہوا آپ کر سکیں گے۔ بھائیو، ابلیس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ابلیس نے یہ وعدہ کیا اللہ کے سامنے کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اے میرے رب میں پھر بنی آدم کے پاس ان کے آگے سے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، ان کے دائیں سے بھی آؤں گا، ان کے بائیں سے بھی آؤں گا، ہر طرف سے آ کر تم پہ حملہ کروں گا۔ ابلیس نے یہ بات بہت پہلے کہہ دی تھی، بہت پہلے ہی ابلیس نے یہ بات اللہ کے سامنے بتا دی تھی، اور اللہ نے قرآن میں ہمارے سامنے بتا دی تھی۔ گویا مطلب یہ ہوا کہ دشمن بھی پتا ہے، دشمن حملہ کرے گا یہ بھی پتا ہے، دشمن کیا کیا منصوبے بناتا یہ بھی پتا ہے۔ اتنے کھلے دشمن کو، جسے قرآن میں اللہ نے کھلا دشمن کہا کہ عدو مبین ہے، یہ کھلا دشمن ہے، اتنے کھلے دشمن کو بھی نہ پہچانے، اس سے بڑا نادان انسان کون ہو سکتا ہے؟ اور وہ نادان میں اور آپ سبھی ہیں۔ معاف کیجئے گا اگر آپ کو برا لگے، لیکن کہیں نہ کہیں ہم اور آپ سب وہ نادان انسان ہیں جو اپنے اس دشمن کو بھلا بیٹھتے ہیں کہ سچائی نہیں ہے کہ شیطان ہمارے ساتھ ایسے حربے اپناتا ہے، 90% کامیاب ہوتا ہے، شاید 10% ہم جو ہے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا تھا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، کہ شیطان انسان کے خون کے ساتھ ساتھ دوڑتا ہے، انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا نماز میں جب ہوتا ہے، نماز میں بھی ایک شیطان آ کر آپ کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ وہ شیطان جو میرا اور آپ کا کھلا دشمن، جس کا مکر، جس کا فریب، جس کی گمراہ کرنے کے راستے طریقے سب اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں، اتنے کھلے دشمن کو بھی ہم نہ پہچانے، اس سے بڑی جو نادانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہی ہے جو مجھ کو اور آپ کو اپنی زندگی کے مقصد سے غافل کر رہا ہے۔ بھائیوں، وقت میں زیادہ لینا نہیں چاہتا، جو پیغام اصل میں آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں وہ یہ یاد رکھو میرے بھائیوں، زندگی کی اصل قدر و قیمت زندگی کے مقصد سے جڑنے میں۔ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد آخرت کی کامیابی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اس دنیا میں کرنا ہے۔ جو آدمی اپنی زندگی کے اس مقصد کو پہچان کر اسے پورا کرے گا وہی اصل میں انسان، کامیاب انسان، وہی اصل میں مسلمان، اچھا مسلمان، وہی اصل میں مومن ہے جسے پورے ایمان والا ہم آپ کہتے ہیں۔ اور جو ان کو نہ پہچانے، بالخصوص ان 3 دشمنوں کو نہ پہچانے، جن میں سے ہر ایک مجھ کو اور آپ کو، اپنی زندگی کے مقصد سے غافل کرنے والا ہے، تو پھر ہم سے زیادہ نادان اور ناسمجھ کوئی نہیں ہو سکتا۔ بھائیو یاد رکھو، زندگی میں عمل کی راہ اسی مسلمان کے لیے آسان ہوتی ہے جو مسلمان اپنی زندگی کے مقصد کو ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتا ہے۔ جسے اپنے مقصد کا پتہ ہو، اپنے مقصد کو یاد رکھتا ہو، وہ انسان عملی زندگی کے اندر بھی واقعی معنوں میں باعمل انسان بن کر زندگی گزارتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے،
ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی اہم بات بیان فرمائی. کہتی ہیں کہ قرآن کی آیتوں میں سے پہلے جو صورتیں جو نازل ہوئی وہ کون سی صورتیں تھی؟ کہ وہ آیتیں نازل ہوئی جن میں جنت اور جہنم کا تذکرہ تھا، جن کے اندر توحید کی بات تھی، رسالت کی بات تھی، جنت اور جہنم کا تذکرہ تھا. کیوں یہ پہلے نازل ہوئی؟ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی حکمت یا اس کا فائدہ یا اس کے اثرات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب وہ آیتیں بار بار نازل ہوئیں جو انہیں آخرت یاد دلاتی تھی، ان کی زندگی کا مقصد یاد دلاتی تھی، انہیں بتاتی تھی کہ تمہیں اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے، تو کیا ہوا؟ اسلام نے لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیا. اسلام نے لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیا. یہ مقصد کی یاد دہانی، یہ مقصد کی تکرار، مقصد کو بار بار دہرانا، یاد دلانا، اس چیز نے جب لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیا، ماں عائشہ کہتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کے احکام نازل فرمائے. آگے کہتی ہیں اگر ایسا نہ ہوتا سیدھے ان سے کہا جاتا شراب نہ پیو، کہتے ہم شراب نہیں چھوڑیں گے. کہا جاتا زنا نہ کرو، تو وہ کہتے ہم زنا نہیں چھوڑ سکتے. ان سے کہا جاتا قتل نہ کرو، تو کہتے ہم قتل و خون ریزی سے باز نہیں آ سکتے. یہی کہتے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث مجھ کو اور آپ کو یہ پیغام دیتی ہے کہ جسے مقصد یاد ہوتا ہے اس کا عمل اس کے مقصد کے تابع ہوتا ہے. اور جس آدمی کو اپنی زندگی کا مقصد یا تو معلوم نہیں، یا یاد نہیں، یا وہ اس کا لحاظ نہیں رکھ پاتا ہے، وہ عملی زندگی کے اندر بے راہ روی کا شکار ہوتا ہے. اور آج میری اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا المیہ شاید یہی ہے کہ ہمارے فیصلے، ہماری زندگی کے معاملات میں ہمارے روزمرہ کے فیصلے شاید زندگی کے مقصد کو یاد رکھ کر نہیں کیے جاتے. جس دن ہم اپنی زندگی کے مقصد کو یاد رکھ کر فیصلے کرنے والے بن جائیں گے بإذن اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سے زیادہ اچھا مسلمان کوئی نہیں ہوگا، اور ہم اللہ تعالیٰ کے اچھے بندے بن جائیں گے، نبی علیہ السلام کے سچے امتی بن جائیں گے. میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور خواتین کو ایک با مقصد زندگی گزارنے والا مسلمان بنائے، زندگی کے مقصد کو پہچاننے، اسے یاد رکھنے اور اسی کو سامنے رکھ کر، اپنی نظروں کے سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.